آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ممتاز فاطمہ مرحومہ بنت سید صفات حسین صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أحد الله الصمد لم يولد يولد فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پر محمد وآلہ. حضرات، قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے جس کو سورہ روم کہا جاتا ہے. اس 30ویں سورے کی 30ویں آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. یہ 30ویں آیت چھوٹے چھوٹے 5
حصوں پر مشتمل ہے، جن کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ۔ فا استعمال ہوتا ہے فوراً کے لیے، فوراً، بلا تاخیر، بغیر دیر کیے ہوئے، بلا فصل۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، یعنی حکم ہو رہا ہے کہ تم فوراً باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر، اس قانون پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک دین القیم، یہی دین خالص ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں۔ دیکھیے عزیزوں، اس آیت میں بہت سے عنوانات ہیں جن پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک مومنہ اور مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں اللہ کے لیے فطرت کا لفظ بھی استعمال ہوا اور خلقت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی موضوع آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قرآن کو، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ کو بہت سے سوروں میں اور بہت سی آیات میں خالق کہا گیا ہے۔ زمین کا خالق، آسمان کا خالق، سورج کا خالق، چاند کا خالق، دن کا خالق، رات کا خالق، جنوں کا خالق، انسانوں کا خالق۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ احسن الخالقین ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو شے ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ آپ کچھ بھی تصور کریں وہ اللہ کی مخلوق کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اب عزیزوں، قرآن مجید کے دو سوروں کی پہلی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے یہ خلقت اور فطرت کا فرق آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے پہلے سورہ کی آیت جو ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورہ حمد سے، سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام۔ تو یہ سورہ انعام کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھو بر محمد وعلی محمد۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، لہذا چاہتا ہوں آپ مکمل طور پر متوجہ رہیں کہ سورہ انعام میں اللہ کو زمین اور آسمان کا خالق کہا جا رہا ہے۔ ایک سورہ اور ہے قرآن مجید کا جس کو کہتے ہیں سورہ فاطر۔
سورہ فاطر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ ساری تعریف، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے۔ چونکہ اردو زبان میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے الفاظ کا جب ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو مکمل طور پر مفاہیم کی ادائیگی نہیں ہوتی، لہٰذا جہاں پر اللہ کو خالق کہا گیا ہے وہاں بھی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے، اور جہاں پر اللہ کو فاطر کہا گیا ہے وہاں بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا ہے۔ اور بظاہر دونوں ترجموں میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی خطا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر خالق اور فاطر کے معنی ایک ہی ہوتے، یعنی جو مطلب خالق کا ہوتا وہی مطلب فاطر کا ہوتا، جو معنی خالق کے ہوتے وہی معنی فاطر کے ہوتے، تو قرآن مجید جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے اس میں اگر خالق کا لفظ استعمال ہوتا تو فاطر کا لفظ استعمال نہ ہوتا، اور اگر فاطر کا لفظ استعمال ہوتا تو خالق کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ یہ دونوں الفاظ کا الگ الگ مقامات پر استعمال ہونا یہ بتاتا ہے کہ خالق اور فاطر کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو اللہ زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے اور اللہ زمین اور آسمان کا فاطر بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کیا کہ ترجمہ یہی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ اللہ خلق کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، اور وہاں بھی یہی ترجمہ ملے گا کہ اللہ خلق کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا۔ لیکن خالق میں اور فاطر میں ایک باریک سا فرق ہے، بس اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں بے شک اللہ خالق ہے، صرف زمین اور آسمان کا خالق نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ خالق ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ خالق کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ اور افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر کسی اور کو خالق کہہ دیا جائے تو کسی کے ہاتھ سے عقیدہ توحید کا دامن نہیں چھوٹتا، کوئی توحید کے دائرے سے باہر نہیں آ جاتا، کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہو جاتا اگر کوئی کسی کو خالق کہہ دے۔ ابھی میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محفل میں بھی جاتے ہیں، آپ جشن میں بھی جاتے ہیں، آپ قصیدہ خوانی میں بھی جاتے ہیں، آپ مقاصدے میں بھی جاتے ہیں، آپ مسالمے میں بھی جاتے ہیں، آپ مشاعرے میں بھی جاتے ہیں۔ میں بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو حضرات جاتے ہیں اور جن کو شوق ہے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بزم شعر و ادب میں، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، فقط ادبی شاعری ہو رہی ہو یا مذہبی شاعری ہو رہی ہو، جو نظامت کرنے والا ہے وہ مجمع کے سامنے ایک اچھا سا شعر سناتا ہے، اور جب وہ ایک اچھا سا شعر سناتا ہے تو لوگ داد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب لوگ خوش ہونے لگتے ہیں، داد دینے لگتے ہیں، تو وہی نظامت کرنے والا آواز دیتا ہے کہ اب اس شعر کے خالق فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ تو کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ انہوں نے کہا بھائی اب اس شعر کے خالق فلاں صاحب، اور اس کے بعد شاعر کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ تشریف لا رہا ہے، اور اس کے بعد شاعر آ کے آپ کو اپنا کلام سناتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب آپ کسی شاعر کے لیے یہ لفظ سنتے ہیں کہ اسے خالق کہا جا رہا ہے تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلو ہو گیا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ گئے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ پھر توحید کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے؟ نہیں سوچتے، اور سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ خالق کا لفظ اوروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، کسی نے کوئی مکان بنوایا، تو اب اس نے مکان بنایا تو ساری دنیا کہتی ہے بھائی انہوں نے یہ مکان بنایا، تو جب مکان بنایا تو وہ اس مکان کے خالق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہ خالق ہوئے، کریٹر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہ کریٹر ہوئے۔ کسی نے اس مکان کا نقشہ بنایا تو جس نے نقشہ بنایا اس کی بھی شرکت اس خلقت میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اب ذرا قرآن پڑھیے تو مسئلہ آسان ہو جائے کہ جناب عیسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں پروردگار تو کیسے خلق کرتا ہے؟ تو اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ تم ایک مٹی کی چڑیا بناؤ، سنتے ہیں نا؟ اور انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی۔
اب جب انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی، مٹی کا پرندہ بنایا، مٹی کا طائر بنایا، تو اللہ کے حکم سے اس میں روح پیدا ہو گئی اور وہ اڑ گیا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو اس پرندے کا خالق کہا یا نہیں کہا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے خالق کہا یا نہیں کہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کو قرآن مجید میں ایک پرندے کا خالق کہا گیا، ایک شاعر کو اس کے شعر کا خالق کہا جاتا ہے۔ لیکن میری بات سمجھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جناب عیسیٰ نے جو چڑیا بنائی اور وہ چڑیا اڑ گئی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس میں روح پیدا ہوئی، تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنائیے، انہوں نے بنایا۔ لیکن جب جناب عیسیٰ نے وہ چڑیا بنائی تو جناب عیسیٰ کے سامنے نمونے کے طور پر پرندے موجود تھے۔ خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے، جناب عیسیٰ کے سامنے نہیں، آپ غور کر رہے ہیں، پرندے نمونے کے طور پہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ ان کو پتا تھا کہ جب پرندہ بنایا جائے گا، چڑیا بنائی جائے گی، تو اس کی چونچ بھی ہوگی، اس کا سر بھی ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے پر بھی ہوں گے، اس کی دم بھی ہوگی، اس کے پیر بھی ہوں گے۔ تو کیونکہ ان کے سامنے ایک نمونہ تھا، لہذا اس نمونے کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے ایک چڑیا بنا دی۔ تو اگر کوئی کسی نمونے کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو بنائے تو اسے بھی خالق کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، آپ میری بات سمجھے، اسے بھی خالق کہا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، ابھی میں نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ شاعر نے شعر کہا، تو جب شاعر نے شعر کہا تو ٹھیک ہے، شاعر کا اپنا شعر ہے، اس نے کسی شاعر کے کلام کا سرقہ نہیں کیا۔ سرقہ کا مطلب چوری کرنا، اس نے سرقہ نہیں کیا ہے۔ سرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شاعر کا کلام سنا، اب جو تخیل اس نے کہی تھی وہی تخیل ہم نے الفاظ عدل بدل کے کہہ دی اور اس کے بعد شعر پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی شاعر تھا، اوریجنل شاعر تھا، اس نے جو شعر کہا وہ اسی کا شعر ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے کسی نے اس فکر کو نظم نہیں کیا، کسی نے اس سے پہلے اس تخیل کا شعر نہیں کہا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب بالکل نیا شعر ہے، سنتے ہیں آپ نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا بھائی بالکل نیا شعر ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نیا ہے، ٹھیک ہے، قافیہ بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے، تخیل بہت اچھا ہے، لیکن جو شعر کہا گیا وہ یوں ہی نہیں کہا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، شعر یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ جو شعر کہا گیا تو کچھ قوانین ہیں، ان کے تحت شعر کہا گیا۔ کوئی میٹر ہے، اس کے اعتبار سے شعر کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ کوئی بحر ہے، اس بحر میں شعر کہا گیا، کچھ قوافی ہیں جن کی پابندی کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ پہلے سے کچھ معیار متعین تھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ کرائیٹیریا تھا جس کے تحت یہ شعر کہا گیا، اس لیے ان کو اس شعر کا خالق کہا گیا، ان کو اس شعر کا خالق کہا گیا۔ کسی نے مکان بنایا تو اس نے مکان تو بنایا، لیکن مکان یوں ہی نہیں بنایا، اس کے سامنے کسی کا ڈیزائن کیا ہوا نقشہ تھا، اس نے اس نقشے کو دیکھ کر مکان بنایا، تو وہ اس مکان کا خالق تو ہے، لیکن پہلے سے نقشہ سامنے تھا، اس نقشے کو دیکھ کر اس نے مکان بنایا۔ اچھا، جس نے نقشہ بنایا اس نے بھی یوں ہی نقشہ نہیں بنایا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یوں ہی ڈیزائن نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس نے بالکل نیا نقشہ بنایا، لیکن اسے یہ تو معلوم تھا نا کہ مکان میں کمرے بھی ہوتے ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، کچن ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کو معلوم تھا کہ بھئی یہ چیزیں مکان میں ہونا ضروری ہے، اس کے اعتبار سے اس نے مکان کو ڈیزائن کر دیا، تو وہ اس ڈیزائن کا خالق کہلا سکتا ہے۔ بس یہیں سے فرق ملاحظہ فرمائیں کہ خالق میں اور فاطر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خالق میں اور فاطر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب خالق کسی شے کو خلق کرتا ہے تو اکثر اس کے سامنے پہلے سے کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے جس کو دیکھ کے وہ اس شے کو خلق کر دیتا ہے، لیکن اللہ ایسا خالق نہیں ہے، بلکہ وہ فاطر ہے۔ فاطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو پہلے سے کوئی زمین نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم جتنی محنت کر رہے ہیں اتنی محنت کم سے کم آپ سے بھی کرائیں گے، لہذا اتنا خاموش ہو کر نہ سنیے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ آپ داد دیں گے تو ہم کچھ مجلس کو طولانی کر دیں گے. مجلس انشاءاللہ 40-45 منٹ کے اندر تمام ہو جائے گی. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ زمین اور آسمان کا فاطر ہے. تو چونکہ وہ زمین کا فاطر ہے تو پہلے سے کوئی زمین نہیں تھی کہ اس نے اس زمین کو دیکھ کے یہ زمین بنا دی. پہلے سے کوئی آسمان نہیں تھا جس آسمان کو دیکھ کے اس نے یہ آسمان بنا دیا. تو اللہ نے جس شے کو بھی بنایا, آپ سمجھ رہے ہیں, جس شے کو بھی بنایا تو اس کے سامنے پہلے سے کوئی شے موجود نہیں تھی. اس نے اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہا ویسا بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے انسان بنایا تو اس نے 2 آنکھیں بنائی. اگر وہ چاہتا تو 3 آنکھیں بنا دیتا. تو آج ہماری سمجھ میں آتا کہ انسان کے 3 ہی آنکھیں ہوتی ہیں. اگر وہ چاہتا تو پیشانی پہ 1 ہی آنکھ بنا دیتا تو سمجھ میں آتا کہ بھائی 1 ہی آنکھ ہوتی ہے. تو اس نے جیسا چاہا ویسا بنایا نا. اس کے سامنے پہلے سے کوئی آدمی کی صورت موجود نہیں تھی. اس کے سامنے پہلے سے کوئی انسان موجود نہیں تھا. اس نے جیسا چاہا ویسا انسان بنایا, جیسا چاہا ویسا چوپایا بنایا, جیسا چاہا ویسا چرندوں کو بنایا, جیسا چاہا ویسا پرندوں کو بنایا, جیسا چاہا ویسا فرشتوں کو بنایا, جیسا چاہا ویسے حوروں کو بنایا. اسے کہتے ہیں فاطر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں فاطر. اگر آپ سمجھ سکیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فاطر, بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں, کہ فاطر اس خالق کو کہتے ہیں کہ جو خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہ کرے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. سمجھا؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اسے کہتے ہیں فاطر. تو اللہ نے کائنات کو خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہیں کی. کسی شے کو دیکھ کے اس کی جیسی کوئی شے نہیں بنائی. اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں. مثلا اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا. کیسے خلق کیا؟ کہ مٹی منگائی, مٹی سے آدم کا پیکر بنایا. آپ سنتے رہتے ہیں اور بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنایا. آپ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو بھی اگر مٹی لا کے دے دی جائے تو آپ کوشش کریں تو آپ بھی ایک پتلا بنا لیں گے. لیکن آپ کے بنانے میں اور اس کے بنانے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے انسان کا اگر پتلا بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ناک ہوتی ہے تو آپ نے ناک بنا دی. آپ کو معلوم ہے کہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو آپ نے 2 آنکھیں بنا دی. آپ کو معلوم ہے کہ 2 کان ہوتے ہیں تو آپ نے 2 کان بنا دیے. لیکن اللہ نے اپنی مرضی سے آدم کا پیکر بنایا. سن رہے ہیں آپ؟ اپنی مرضی سے آدم کا پیکر بنایا. اور جب پیکر بنا لیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. دیکھیں ایک پرانا نکتہ ہے علماء کا, ذاکرین کا, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھی کچھ دلچسپی پیدا ہو جائے, کہ اللہ نے جب آدم کی آنکھیں بنائیں تو سجدہ نہیں کرایا. جب اللہ نے آدم کے کان بنائے تو سجدہ نہیں کرایا. جب آدم کا سینہ بنایا تو سجدہ نہیں کرایا. آدم کے ہاتھ بنائے تو سجدہ نہیں کرایا. لیکن کہا گیا جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یعنی اللہ نے بتایا کہ میں پیکر کو سجدہ نہیں کراتا, روح کو سجدہ کراتا. ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ محمد. میں سمجھ رہا, میں پیکر کو سجدہ نہیں کراتا, میں روح کو سجدہ کراتا ہوں. میں جسم کو سجدہ نہیں کراتا, میں جان کو سجدہ کراتا ہوں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, میں بیت کو سجدہ نہیں کراتا, اہل بیت کو سجدہ کراتا. صلوات پر محمد وآلہ محمد. اب دیکھیں قبلہ, یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں کہ, اور یہ بھی سمجھ لیجئے بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ نے ایک ایک واقعے کو کئی بار بیان کیا, بار بار بیان کیا. پتہ چلا اس سورہ میں بھی یہ واقعہ, پھر اس سورہ میں بھی واقعہ, پھر اس سورہ میں بھی واقعہ, پھر اس سورہ میں بھی واقعہ. یہ جناب آدم کا واقعہ قرآن مجید میں کسی ایک سورہ میں نہیں ہے, کئی سوروں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. یہ احتیاطاً میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی صاحب پڑھ لیں اور کہیں صاحب سورہ بقرہ میں تو نہیں ہے. تو سورہ بقرہ میں نہیں, میں سورہ صاد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کا پیکر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اور جب میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تو سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا. قرآن مجید میں یہ اللہ نے کہا یا ابلیس, اے ابلیس. ابلیس کا نام لے کے اسے مخاطب کیا. اور پھر اللہ نے کیا کہا, ما منع کا, تجھے کس نے منع کیا. دیکھیں بڑی قیمتی بات ہے. اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا, تجھے کس نے منع کیا.
دیکھیے آپ کی نماز قضا ہو جائے، ہم نے کہا کس نے قضا کرا دی؟ آپ نے کہا ابلیس نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز کی ذمہ داری لوگ ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں نا. روزہ نہیں رکھا، کس نے بہکایا؟ کہا ابلیس نے. بے ایمانی کر لی، کس نے کرا دی؟ ابلیس نے. کسی کا مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہا ابلیس بہکا رہا ہے. کسی کا مال ہڑپے ہوئے نہیں دے رہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابلیس نے گمراہ کر دیا ہے. تو ہم اپنی ساری ذمہ داریاں، گناہوں کی ذمہ داری ابلیس پہ ڈالتے ہیں. آپ نے شاید اس جملے پر غور نہیں کیا. اور اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ ماں منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلافت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں کچھ شیطان سے بڑے بھی موجود ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا؟ ماں منع کا ان تسجد، سجدہ کرنے سے. ان تسجد، تجھے کس نے منع کیا ان تسجد؟ اسے سجدہ کرنے سے. اس کے بعد آگے بڑھ کے اللہ کیا کہا؟ خلقتو بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. میں یہاں تک آپ کو کسی وجہ سے لے کے آئے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیجئے ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے آدم کا پیکر بنا دیا. تو اللہ نے ہاتھ بنائے، جب ہاتھ بنائے تبھی تو کہا یہ ہاتھ ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آدم کی وجہ سے بھی اللہ فاطر نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو آدم سے پہلے بھی ہاتھ ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیں بہت کم عقل لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے تو عقیدہ توحید آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ اللہ اپنے ہاتھوں کا، اب دیکھیں جو سمجھدار ہوگا وہی بولے گا، جب اللہ اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ علی کو ید اللہ ماننے والا مشرک ہوگا یا ہاتھوں والا اللہ ماننے والا مشرک ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر تو کوئی تعبیر ہی نہیں ہو سکتی کہ مولا کائنات جو ہے وہ ید اللہ ہے. یعنی جب آپ علی کو ید اللہ مانیں گے تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اگر آپ ہاتھوں والا اللہ ماننے لگے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، تو پھر آپ میں اور دوسروں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس کے بعد اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ام کنتا من العالین، کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیا تو عالین میں سے ہے؟ اکثر علماء نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا عالین کا مطلب یہ ہوا کہ کیا تو علیوں میں سے ہے؟ علی کا مطلب بلند، کیا ان بلند لوگوں میں سے تو ہے؟ کچھ غور کیا آپ نے تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میں سے ہوں، بلکہ اس نے کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ تو نے انہیں آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا. بہرحال اس نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اللہ نے توق لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا. آپ ذرا دیکھیے تو بھائی یہ ابلیس کہاں ہے؟ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، سجدوں پر سجدے کر رہا ہے. ایک جانب جبرائیل ہیں، دوسری جانب میکائیل ہیں، لیکن جب لعنت آئی تو فرشتوں کی صحبت بھی بچا نہ سکی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. فرشتوں کی صحبت بھی بچا نہ سکی. تو بہرحال میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فاطر ہے. چلیے اب مجلس تمام ہوگی. مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، حدیث قصہ کے بعد، دعائے کمیل کے بعد آپ حضرات دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو واسطے دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ موضوع سے بات الگ نہ جائے. آپ اللہ کو واسطے دیتے ہیں. اب جب واسطے دیتے ہیں تو واسطے دینے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود. یہی تو کہتے ہیں نا، اللہم بحق محمد وانت المحمود. پروردگار تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تو محمود ہے. وبحق علی وانت الاعلی، تجھے علی کا واسطہ اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے. اب ذرا یہیں تک آئیے. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. تجھے فاطمہ کا واسطہ اس لیے کہ تو فاطر السماوات والارض ہے. وبحق الحسن وانت المحسن،
اور تجھے حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو محسن ہے، وَبِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ، اور تجھے حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو قدیم الاحسان ہے۔ جب اللہ کو محمد کا واسطہ دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تو اول ہے، تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تو آخر ہے، تجھے علی کا واسطہ اس لیے کہ تو ظاہر ہے، تجھے علی کا واسطہ اس لیے کہ تو باطن ہے، تجھے حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو خالق ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب محمد کا واسطہ دیا تو اللہ کو محمود کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اور محمود میں کوئی نسبت ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رعایت ہے، تبھی تو جب اللہ کو محمد کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے انت المحمود، اس لیے کہ تو محمود ہے۔ جب اس کو علی کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو اس کو اعلیٰ کہا جا رہا ہے، کیوں کہ علی کے نام میں بھی بلندی ظاہر ہے اور اعلیٰ کے نام میں بھی بلندی ظاہر ہے۔ تو جب کسی معصوم کا نام لے کر اللہ کو واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا وہ لقب یاد کیا جاتا ہے جس کا تعلق معصوم کے اس نام سے ہو۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ تو جب محمد کا واسطہ دیا تو اللہ کو محمود کہا، جب علی کا واسطہ دیا تو اللہ کو اعلیٰ کہا، لیکن جب فاطمہ کا واسطہ دیا تو اللہ کو فاطر السماوات والارض کہا۔ یہ اتنی دیر کی محنت صرف اسی لیے تھی کہ اللہ کو فاطر السماوات والارض کہا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ فاطر اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو بنانے میں کسی کی تقلید نہ کرے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی کی تقلید نہ کرے۔ کیا اس سے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے فاطمہ کو کسی کا جیسا نہیں بنایا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ فاطمہ کو کسی کا، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اور کیا آپ نے، اللہ نے فاطمہ کو کسی کا جیسا نہیں بنایا، اسی لیے کہا کہ انت فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے اللہ کو محمد کا واسطہ دیا تو اس کو محمود کہا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس کی محمودیت کے مظہر محمد ہیں۔ جب اللہ کو علی کہا تو اس کو اس کے اعلیٰ ہونے کا واسطہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علو کے مظہر، اس کی بلندی کے مظہر مولا علی ہیں۔ اب جب آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا تو اللہ کو فاطر السماوات والارض کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے فاطر ہونے کی مظہر بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اللہ نے بی بی زہرا کو کسی کا جیسا نہیں بنایا۔ میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں تو ان جملوں سے بھی احتیاط کیا کیجئے کہ فاطمہ ثانی مریم کا نام نہیں ہے، فخر مریم کا نام ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ یہ مریم جیسی نہیں ہے بلکہ یہ فخر مریم، بی بی فاطمہ زہرا یہ فخر مریم۔ کائنات میں کوئی ان کا جیسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی ان کا جیسا نہیں، ان کا جیسا نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو اللہ کا وہ رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، نور اول کہا، خلق اول کہا۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں کہ بی بی آ رہی ہیں تو رسول اللہ بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری جان قربان بی بی کے اوپر۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہزادی کے در کے اوپر اگر فرشتے بھی آ رہے ہیں تو جبرائیل اپنے کو جبرائیل نہیں کہتا، میکائیل اپنے کو میکائیل نہیں کہتا، بلکہ فرشتے آتے ہیں تو آگے آواز دیتے ہیں میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کے عبد ہیں،
اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست. خلیل اللہ ہیں. انسانوں کا امام بھی بنایا گیا ہے، کعبے کے معمار بھی ہیں، ذبیح اللہ کے بابا بھی ہیں. ایک اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا ہے. ابراہیم ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ سارے عہدے، یہ سارے مرتبے، یہ سارے فضائل جناب ابراہیم کے. میں سمجھتا ہوں کہ اشرے درکار ہیں صرف جناب ابراہیم کے فضائل بیان کرنے کے لیے. یہ جناب ابراہیم. ابراہیم کا عالم کیا تھا کہ سب سے بڑی خصوصیت ابراہیم کی یہ بیان ہوئی ہے کہ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا. پوری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا. جب مہمان آتا تھا تو کھانا کھاتے تھے. مہمان نہ آئے تو ڈھونڈتے تھے مہمان کو. کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ خالی تاریخ میں نہیں ہے، یہ صرف تاریخ انبیاء کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ضیف ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور ایک جگہ سے زیادہ مقامات. ایک بار ابراہیم کے پاس کوئی مہمان نہ آیا، انتظار کرتے رہے مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. کان دروازے کے اوپر ہیں، کوئی دق الباب کرے، کوئی مہمان آ جائے تو ہم کھانا کھائیں. کافی دیر ہو گئی مہمان نہیں آئے. اب دروازہ کھول کے باہر کھڑے ہو گئے، شاید مہمان آ جائے. نہیں آیا مہمان. آپ کو پتا ہے بازار چلے گئے. کچھ غور بھی کیا آپ نے؟ دنیا میں کوئی ملے گا آپ کو ایسا کہ جو بازار جائے مہمان لینے کے لیے؟ بازار میں آ گئے. کئی لوگوں کو آفر کیا کہ بھئی چلو تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم شکم سیر ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہو. جب بالکل مایوس ہو گئے تو جناب ابراہیم نے سوچا ٹھیک ہے آج چل کے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، کوئی مہمان نہیں ہے تو کھانا نہیں کھائیں گے. یہ نہیں کہ اکیلے کھائیں بلکہ کھانا نہیں کھائیں. واپس ہوئے. جیسے ہی گھر کے دروازے پہ آئے کسی نے پیچھے سے سلام کیا. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دو خوبرو نوجوان کھڑے ہوئے. ابراہیم نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں. بس اتنا سنا ابراہیم خوش ہو گئے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارے باپ کون ہیں، کس محلے میں رہتے ہو، کس علاقے میں رہتے ہو، مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا. کہ آؤ. خوش ہو گئے نا کہ مہمان آ گیا. گھر میں آئے، دسترخوان بچھایا، ان کو بٹھایا، کھانا لا کے رکھا. اب تہذیب دسترخوان کے مطابق دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر شاید ہم اکثر عمل نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی اسلامی تہذیب جو ہے دسترخوان کی، وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو دسترخوان پر مہمانوں کے ساتھ میزبان ضرور بیٹھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر کا کوئی فرد جس کا شمار میزبانوں میں ہو، جس پر میزبان کا اطلاق ہو، وہ دسترخوان پر ضرور بیٹھے. خالی مہمانوں کو بٹھا کے الگ نہ کھڑے ہو جائیے، بلکہ میزبان ساتھ میں بیٹھے. اور صرف ساتھ میں بیٹھے نہیں، سننا بھیا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ دستور بن گیا، کوئی آیا آپ ایک پیالی چائے اس کے لیے چلے آ رہے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں. خدا نے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ کوئی سائل نہیں ہے، یہ مہمان ہے. میری بات سمجھیے. تو ایسے ہی دسترخوان کے اوپر میزبان بیٹھے، اور میزبان خالی بیٹھے نہیں بلکہ پہلے اپنی پلیٹ میں میزبان نکالے، اور اتنا نکالے کہ مہمان کو اپنی پلیٹ میں نکالنے میں شرم محسوس نہ ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ یہ دین جو ہے وہ فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. فقط ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی دین سے تعلق رکھتا ہے بھائی. تو اتنا نکالے کہ مہمان کو شرمندگی محسوس نہ ہو کہ صاحب ہم نے تو زیادہ نکال لیا، انہوں نے اتنا سے نکالا، اور کھانے بیٹھ گئے اور میزبان کھانا کھائے. اب ہو سکتا ہے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ شروع بھی پہلے کرے اور سارے مہمانوں کے بعد ختم کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے مہمانوں کے بعد ختم کرے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ اوور ایٹنگ کرنے لگے. مینج کرنا آپ کا کام. سمجھ رہے ہیں؟
ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ. لیکن اس طرح سے کھائے کہ مہمان کے بعد تک کھاتا رہے تاکہ آپ کے مہمان کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. تو جناب ابراہیم ظاہر سی بات ہے کون سے زیادہ خیال رکھنے والا کون ہوگا. اب دسترخوان بٹھایا, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو جناب ابراہیم نے پہلے لقمہ توڑا. سب سے پہلے جناب ابراہیم نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے دہن میں رکھا. اب جب لقمہ وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو سر اٹھایا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ مہمان جو ہے وہ ہاتھ کھینچے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. سن رہے ہیں ہم, ہاتھ کھینچے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب ابراہیم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آنے والوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے, آپ کے مہمان کی صورت بنا کے آ گئے, آپ کو کمپنی دینے کے لیے آ گئے. ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم ملائکہ ہیں, ہم جبرائیل ہیں, یہ میکائیل ہیں, ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے, ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جانے آپ کی اذان کہاں ہے. ارے بھیا یہ فرشتے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ابراہیم جیسے نبی, لیکن جو فرشتے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے, وہی فرشتے در سیدہ پہ آگے کہتے ہم مسکین ہیں, یتیم ہیں, اسیر ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. سائل بن کے آتے ہیں اور روٹیاں لے کے جاتے ہیں, اور صرف روٹیاں لے کے جاتے نہیں بلکہ روٹیاں لے کے جاتے ہیں اور سورہ دہر لے کے آتے ہیں. یہ بی بی فاطمہ زہرا کا دروازہ. اور خالی یہی نہیں عزیزوں, بلکہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اجازت مانگتا ہوا نظر آتا ہے. کیا اجازت ہے کہ ہم آئیں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم آئیں؟ بار بار اجازت مانگی. پیغمبر اسلام آخری وقت ہے, بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں دق الباب ہوا. پوچھا کون؟ کہ ہم محمد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بی بی نے فرمایا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے, میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب کیا, پھر پوچھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے. بی بی نے فرمایا کہ یہ وقت ملاقات نہیں. جب 2-3 بار ایسا ہوا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بابا کے چہرے پہ آنسو آئے. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کوئی بار بار اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. میں نے بار بار منع کیا لیکن پھر بار بار اجازت مانگے جا رہا ہے. کہا بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے, یہ ملک الموت ہے, یہ کہیں جاتا ہے تو اجازت نہیں مانگتا. یہ صرف تیرے گھر کا شرف ہے کہ یہ یہاں آ کے اجازت مانگ رہا. اب ذرا آپ غور کیجئے, جس بی بی کے دروازے پر ملک الموت اجازت مانگے, جہاں فرشتے روٹیاں مانگتے ہوئے نظر آئیں, جہاں رسول سلام کرتے ہوئے نظر آئیں, خدا لعنت کرے پسر خطاب علیہ اللعن والعذاب پر, کہ جو بی بی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آیا. صرف دھمکی نہیں دی گئی بلکہ دروازے کو جلایا گیا. جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا. ہاں عزیزوں, جناب فضہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری شہزادی دروازے کے پٹ اور دیوار کے بیچ میں اس طرح سے پس گئیں کہ جس طرح سے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گندم کا دانہ پس جاتا ہے. آواز دی فضہ میرا محسن قتل ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی کرے, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے بیٹوں کو, ان کے دیگر متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. ہاں عزیزوں, ایصال ثواب کے موقع قدم قدم پر فراہم رہتے ہیں. میں ان کے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو قدم قدم پر ایصال ثواب کے مواقع فراہم ہیں. آپ نے قرآن پڑھا, ایصال ثواب ہو گیا. آپ نے سورہ حمد پڑھا, ایصال ثواب ہو گیا. آپ نے صلوات پڑھی, ایصال ثواب ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دشمنان اہل بیت پر لعنت کی, اور بڑا ایصال ثواب ہو گیا. آپ کسی مسجد میں, کسی امام باڑے میں کچھ رقم کے ساتھ شریک ہو گئے, اس کی تعمیر میں ایصال ثواب ہو گیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہیں لکھا جائے یا کوئی تختی لگائی جائے کہ برائے ایصال ثواب فلاں بنت فلاں یا فلاں ابن فلاں. نہیں, نیت کافی ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے. لیکن عزیزوں, سارے ایصال ثواب کے طریقے ایک طرف, اور یہ مجلس امام حسین جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے یہ ایک. میں عرض کروں گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے سورہ حمد پڑھا, بے شک ایصال ثواب تو ہوا لیکن کوئی معصوم آگے اس پہ شریک نہ ہوا. آپ نے قرآن پڑھا, ایصال ثواب ہوا,
لیکن آپ کی تلاوت میں کوئی امام آ کے شریک نہ ہوا، کسی صاحب عصمت نے اس پہ شرکت نہ کی. لیکن جب مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے تو عزیزوں کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہو، لیکن مجلس تو حسین ہی کی ہوتی ہے نا. تو حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا رومال سفید لے کے آ جاتی ہیں، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، آ کے آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، اس لیے کہ تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا. عزیزو محرم قریب آ رہا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مجلس امام حسین. ہاں عزیزوں، جب مجلس پہ جائیے تو کبھی یہ سوچ کے نہ جائیے کہ فلاں انجمن کی مجلس ہے، فلاں ادارے کی مجلس ہے، فلاں وقف کی مجلس ہے، فلاں شخص کے گھر کی مجلس ہے، بلکہ جب مجلس پہ جائیے تو یہ سوچ کے جائیے کہ یہ مجلس سیدہ کے لال کی مجلس ہے، یہ مجلس حسین مظلوم کی مجلس. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے بعد 35 سال باحیات رہے، اور 35 سال مسلسل گریا کرتے رہے، مسلسل آنسو بہاتے رہے، مسلسل روتے رہے. ہاں عزیزوں، ایک واقعہ جو نہ معلوم کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، وہی پڑھ دوں مجلس تمام ہو جائے، کہ ایک شخص آیا آپ کے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لائیں تو بڑی عزت افزائی ہوگی. امام نے فرمایا اللہ تیری بیٹی کو، تیرے داماد کو خوش رکھے، آباد رکھے، زندہ و سلامت رکھے، ہر ارضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے. لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے، جب سے ہمارا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، کسی تقریب مسرت پہ شرکت کرنے کا ہمارا جی نہیں چاہتا. عزیزوں، وہ مایوس ہو کے واپس چلا. راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی. اس نے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر یہ مایوسی کے آثار کیسے ہیں، یہ پریشان کیوں؟ تو اس نے کہا پریشانی کی بات ہے، میں امام کے پاس گیا تھا، میں نے کہا مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا تھا امام تشریف لائیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا، ارے جس کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، جب اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے. اس نے کہا بھائی میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. کہا پھر؟ کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ امام میرے گھر میں آ جائیں، لہذا میں ان کے گھر گیا. اس نے کہا تم یہی چاہتے ہو کہ امام آ جائیں؟ کہا ہاں. کہا ایک بار پھر چلے جاؤ اور جا کے کہنا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی ہے، میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی عزا کا اہتمام کیا ہے، دیکھو امام آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ دوبارہ آیا، امام کی خدمت میں آ کے دو زانو ہو کے بیٹھا، امام کو سلام کیا کہ مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا. اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے، امام نے خود کہا کہ ہم ضرور آئیں گے. اس نے تاریخ بتائی، وقت بتایا، اپنے گھر کا پتہ بتایا. امام نے کہا ہم ضرور آئیں گے تمہارے گھر میں مجلس پہ. ہاں عزیزوں، یہ آیا، اس نے شادی کے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا. ہاں عزیزوں، اب مجلس کا اہتمام ہوا. امام وقت مقررہ پر مجلس پہ تشریف لائے، آگے ممبر کے قریب بیٹھے. ذاکر ممبر پر گیا، جا کے مصائب پڑھنا شروع کیے. اب ذاکر مصائب پڑھتا جاتا تھا، لوگ روتے جاتے تھے، لوگ گریہ کرتے جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مجلس میں گریہ ہو جائے، اس لیے کہ یہی مقصد و معال مجلس ہے، اسی کے لیے مجلس برپا کی جاتی ہے. تو وہاں بھی ذاکر نے دل لگا کے مصائب پڑھے، کبھی اون کی مصیبت بیان کی، کبھی محمد کے مصائب پڑھے، کبھی قاسم کی لاش کی پامالی کا تذکرہ کیا، کبھی علی اکبر کا تذکرہ کیا، کبھی عباس کے بازو کا قلم ہونا بیان کیا، کبھی حسین کے گلے پر خنجر کے چلنا اس کا ذکر کیا. لوگ روتے رہے، گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مجلس تمام ہو گئی. کافی دیر تک لوگ یوں ہی بیٹھے روتے رہے. آپ سوچئے جہاں خود وارث غم موجود ہوں وہاں مجلس کی کیا کیفیت ہوگی. اب عزیزوں، جب گریے میں کچھ کمی آئی تو صاحب خانہ نے سوچا کہ چل کے سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا جائے کہ وہ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے. لیکن آگے ممبر کے قریب دیکھا تو امام نظر نہ آئے. پلٹا، علماء کے درمیان ڈھونڈا، امام نہ ملے. شعراء کے درمیان تلاش کیا، امام نہ ملے. نوجوانوں کے درمیان دیکھا، امام نہ ملے. بچوں کے بیچ پہ پہنچا، امام نہ ملے. ڈھونڈتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا، آگے کیا دیکھا؟ جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتارے.
اپنی جوتیاں اتاری ہیں۔ امام وہاں پہ تشریف فرمائے، اب وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس نے آگے بڑھ کے امام کے قدم پکڑ لیے۔ دیکھیں یہ واقعہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر عزادار آئیں تو ان کا احترام کس طرح سے کرنا ہم پر لازم و واجب ہے۔ اس نے امام کے قدم پکڑے کا مولا یہ میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا نہیں بھائی، گھر کسی کا بھی ہو، جب کوئی ہمارے بابا پر رونے کے لیے آتا ہے تو وہ مہمان ہمارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عجیب فقرے کہے، اس لیے کہ جو ہمارے بابا پر روتا ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے، کیونکہ کربلا میں ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر بابا کے قتل کے بعد ہم روتے تھے تو پشت پر نیزہ لگایا جاتا تھا، اگر پھوپھی زینب روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، اگر میری بہن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے لگائے جاتے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ممتاز فاطمہ بنت سید صفات حسین کے نام پر بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم